60 سال ہے، دل کے وال بند ہیں، علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے وہ چیزیں بند کرو جس کی وجہ سے وال بند ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ وال بند ہوتے ہیں غصہ کرنے کی وجہ سے، غصہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ جس کو آپ لوگ بلڈ پریشر کہتے ہو نا، میرے محترم بھائیوں، یہ حقیقت میں غصہ ہی ہے، یہ حقیقت میں غصہ ہے۔ اور آج ہر شخص کیا کر رہا ہے؟ اس کو نا ایک لمحے کے لیے ذرا سمجھو۔ جب غصہ آتا ہے تو دل کی دھڑکن کیا ہو جاتی ہے؟ تیز ہو جاتی ہے۔ وہ تیز کیوں ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں؟ وہ اس وجہ سے تیز ہوتی ہے، جیسے ہی آپ غصہ کرتے ہیں نا، آپ کی باڈی میں ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہارمون ہے جس کو ایڈرینالین کہتے ہیں۔ یہ جیسے ہی آپ کے خون میں زیادہ ہوتا ہے نا، تو یہ ہر چیز کو کھول دیتا ہے، یہ خون کی نالیوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ جو آرٹریز اور وینز کے بٹوین میں کیپلریز ہوتی ہیں نا، اس کو بھی کھول دیتا ہے۔ اور جیسے یہ ہارمون آپ کی باڈی میں آتا ہے، میرے محترم بھائیوں، سارے کا سارا خون جسم کی طرف آ جاتا ہے۔ اور جب وہ جسم کی طرف آئے گا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، آپ کے جسم میں ایک ہیجانی کیفیت آ جائے گی، آپ کے منہ میں سلائیوا زیادہ آنا شروع ہو جائے گا، اور جو خون نالیوں میں گردش کر رہا ہے وہ نالیوں کے اوپر دباؤ ڈالے گا۔ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے؟ خون کی نالیوں پہ دباؤ، اور وہ جب بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب یہ اس کیفیت سے واپس آئے گا، اور ایک بات بتاتا ہوں، سائنس کہتی ہے یہ جو غصے کی کیفیت ہے نا، یہ میکسیمم 12 منٹ رہتی ہے۔ کتنے منٹ؟ اور اگر ہم صرف 12 منٹ کے لیے صبر کر لیں، 12 منٹ کے لیے کیا کریں میرے محترم بھائیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو دل کی نالیاں بند ہوئی ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ غصہ کرنا ہے۔ اور غصہ کیوں ہوتا ہے؟ حکیم لقمان نے ایک بات کہی، دنیا میں سب سے احمق ہے وہ انسان جو دوسروں کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دیتا ہے، جو دوسروں کی غلطی کی سزا۔ اور بتاؤ غصہ کیوں آتا ہے؟ جب دوسرے غلطی کرتے ہیں تو غصہ آتا ہے نا۔ تو غلطی کس نے کی؟ دوسرے نے۔ تو غصہ کس کو آیا؟ بھئی جس نے غلطی کی، پرابلم اس کو ہونی چاہیے کہ دوسرے کو ہونی چاہیے؟ اور یہاں کس کو ہو رہی ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ دل کے پرابلم، یہ جگر کے پرابلم، یہ گردوں کے پرابلم، اس کی ایک بہت بڑی وجہ غصہ ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ سوچتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے وہ غصہ کر لیتا ہے، اور جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے، جو کچھ کر نہیں سکتا، جس کا بس نہیں چلتا، جو بے بس ہوتا ہے، وہ بیچارہ سوچتا رہتا ہے وقت آ لین دے، کدی میرے ٹائے چڑھے گا نا، کدی مینوں موقع ملے گا نا، میں پھر انہوں دساں گا نا۔ وہ اندر ہی اندر۔ اور میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی یہ جو اندر ہی اندر کر رہا ہے نا، وہ پہلے سے 10 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اور آج پتہ ہی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں اپنا غصہ پی لینا وا۔ میں کیا کرتا ہوں؟ اور اس سے اچھا تھا تو نکال دیتا، اس سے اچھا کیا تھا؟ یہ جو اندر ہی اندر پلاننگ کر رہا ہے نا، جس نے غصہ نکالا وہ تھوڑی دیر کے بعد، 12 منٹ کے بعد بھول بھی جائے گا، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد اس کو یاد بھی۔ لیکن جو بیچارہ کچھ کر نہیں سکا، وہ جب اس کو دیکھے گا نا، اس کو پھر قہر چڑھے گا، پھر جو چڑھے گا، وہی پاس کی جو اس کی میموری ہولڈ آن کی ہوئی ہے، اس کے دماغ نے جو پکڑا ہوا ہے، وہ دوبارہ سے ریکال ہوگا۔ اور بتاؤ شدت پہلے سے بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ اور اگر اس کو کسی نقصان میں وہ دیکھے گا، تکلیف میں دیکھے گا، بتاؤ وہ خوش ہوگا کہ اس کے لیے دعا کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں دیکھیا ہی میرے نہ پنگے لیندہ سا نا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اسلام ہے۔ اسلام کہتا ہے معاف کر دو۔ کیا مطلب ہے معاف کرنے کا؟ یہاں جو برین ہولڈ آن کر رہا تھا، اس کو چھوڑ دو۔ اور خون آپ کا گاڑا میرے محترم بھائیوں اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ سوچتے جاؤ گے، سوچتے جاؤ گے، سوچتے جاؤ گے، تو آپ کے جو ایچ بی ہے نا، جو ہوموگلوبن ہے، یہ ٹوٹتے جائیں گے، ٹوٹتے جائیں گے، کیونکہ آپ کام کر رہے ہو۔
ایک شخص مزدوری کرے اور ایک شخص سوچے، مزدوری کرنے والا 10 سے 12 گھنٹے، بلکہ ایک ریسرچ میں تو آتا ہے 23 گھنٹے کام کرے، اور ایک بندہ 30 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے تک سوچے، واللہ جتنی طاقت اس مزدور نے اپنے جسم پہ خرچ کی اس سے 1000 گنا طاقت اس نے خرچ کی جو سوچتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ غم سے اور فکر۔ غم کسے کہتے ہیں؟ جو ماضی میں معاملات ہوئے تو اس کے بارے میں سوچنا، یہ آپ کے خون کو کھا جائے گا۔ اور نالیاں بند کیوں ہیں؟ جتنے لوگوں کو روگ لگا ہوا ان کی نالیاں بند ہوتی ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں، جن کو، اور سائنس نے نیا نام دے دیا، سٹریس کی وجہ سے۔ اس کو یہ پرابلم کیوں ہوئی ہے؟ سٹریس کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے علاوہ جو چیزیں آپ ایسی کھاتے ہو جو آپ کی نالیوں کو بند کرتی ہیں وہ ہے کوکنگ آئل۔ اپنے کچن میں جا کے دیکھو کتنا کوکنگ آئل جمع ہوا ہے، اپنے اس سنک کے پائپ کو کھول کے دیکھو۔ چلو دیواروں پہ تو لوگ کہتے تھے سر جی وہ اس لیے چپک جاتا ہے اس میں مٹی ہوتی ہے، اس میں ڈسٹ ہوتی ہے، ذرا سنک کے پائپ میں بتاؤ وہاں کون سی ڈسٹ ہے؟ نالی بند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ 6 انچ کے پائپ واللہ بند ہو جاتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اور بتاؤ زیادہ کوکنگ آئل پائپ میں جاتا ہے کہ آپ کے اندر جاتا ہے؟ آپ کے جسم میں بھی پائپ ہیں، اور نالیاں پائپ ہی ہوتی ہیں۔ یہ جو دل کی نالیاں نا، یہ وہ پائپ ہے جس میں کیا جم گیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سرسوں کا تیل استعمال کرو۔ سرسوں کا تیل زندگی میں کبھی جمتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو نمک آپ کھاتے ہو آیوڈائز، یہ سمندر کا نمک ہے، یہ سمندر کے پانی سے بنایا گیا نمک ہے، واللہ یہ نالیاں بند کرتا ہے۔ پتھر والا نمک استعمال کرو۔ چینی کے اندر جو چونا ہے یہ نالیاں بند کرتا ہے۔ گڑ استعمال کرو۔ اور میرے محترم بھائیو، اس کو کھولنے کا سب سے آسان طریقہ، ادرک، لہسن، سیب کا سرکہ اور لیمن، واللہ یہ دنیا میں سب سے بیسٹ بلڈ تھنر ہے، خون کو تھن کرنے والے، پتلا کرنے والے۔ 1 کپ سارے لو، اس کو مٹی کی چھان لو، مٹی کی ہانڈی میں ہلکی آنچ پہ پکاتے جاؤ تاکہ ادرک کی اسمیل ختم ہو جائے، لیمن کی کھٹاس ختم ہو جائے، ادرک کی اسمیل ختم ہو جائے، یہ ساری چیزیں یکجان 3 پیالیاں رہ جائے، اس کو ٹھنڈا کرو۔ شوگر نہیں ہے تو اس میں 3 چمچ شہد، اس میں 3 پیالیاں شہد ملاؤ۔ یہ سب سے بہترین ہے خون کی نالیوں کی صفائی کی دوائی، جو آپ کے خون کے اندر جو بلاکیج آ چکی ہے، جو کلوٹ آ چکے ہیں، اس کو نکالنے کی دوائی۔ اس کے ساتھ ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، اس کی چٹنی بناؤ۔ یہ دوائی 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو پانی پینا ہے اس میں ڈال کے پیو۔ ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ ادرک، لہسن، پودینے، ناردانے کی چٹنی، صبح بھی لو، دوپہر بھی لو، شام بھی لو۔ اس کے ساتھ بہترین دوائی ارجن کی چھال کا کہوا پیو، ارجن کی چھال کا کہوا پیو۔ اس کے ساتھ ایک بہترین دوائی ہے اجوا کھجور کو اس کی گٹلی سمیت پیسو، اجوا کھجور کو اس کی گٹلی سمیت پیسو، اور میرے محترم بھائیوں اس کی عادت بناؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دل کی درد ہوئی یہی کھانے کا حکم دیا، اس کو استعمال کرو۔